الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ درود پاک کی کثرت کرنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، لیکن ایک خاص فضیلت اور برکت یہ ہے کہ درود پاک کی کثرت کرنے والوں کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ وہ ایمان کی حالت سے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ کر مرتے ہیں۔ سبحان اللہ، انہیں اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لیتے۔ ایسے ہی ایک واقعہ، ایک بہار، ایک عاشق رسول کی بہار جب آپ سنیں گے تو سن کر ایمان تازہ ہو جائے گا، اور زندگی بھر کم از کم 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنا آپ کے معمولات میں شامل ہو جائے گا۔ سندھ کے علاقے سکھر میں ایک بزرگ رہتے تھے، فاروق سکھروی صاحب۔ بڑے نیک آدمی تھے، کثرت سے درود پاک پڑھا کرتے تھے، اور ان کی ایک خاص عادت یہ تھی کہ حضور پر درود پاک کی کثرت کرنا آپ کے معمولات میں شامل تھا۔ روزانہ بلا ناغہ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بیمار ہوئے، اور اتنے شدید بیمار ہوئے کہ آپ کے بچنے کی کوئی بظاہر امید نہ لگتی تھی۔ تو جب آپ کے بچوں نے دیکھا کہ ہمارے والد محترم اب بس اپنے آخری سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیار ہیں، بس چند گھڑیوں کے ہی مہمان ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ تجہیز و تکفین کا انتظام شروع کر دیا جائے کہ کہیں بعد میں ہمیں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو جب ان کے والد صاحب نے اپنے بچوں کو دیکھا کہ وہ کچھ مشورے میں مصروف ہیں، تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا اور پوچھا، بیٹو آپ کیا مشورہ کر رہے ہو؟ تو بچوں نے ساری بات اپنے والد صاحب کو بتا دی۔ تو ان کے والد صاحب نے کہا، بیٹو بڑی اچھی بات ہے کہ تمہیں ان اہم باتوں کا خیال آیا، لیکن مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کہ میں اس بیماری میں موت کا شکار نہیں ہوں گا۔ اللہ نے چاہا تو بہت جلد صحت یاب ہو جاؤں گا۔ پھر ویسے ہی ہوا، وہ بزرگ چند دنوں بعد صحت یاب ہو گئے اور چند سال صحت یابی کی حالت میں گزارے۔ پھر ایک مرتبہ بیمار ہوئے۔ جب بیمار ہوئے تو اپنے بچوں کو بلایا اور کہا، بیٹو ان قریب میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ تو ان کے بچوں نے کہا، بابا جان یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ کو یہ بات پتہ کیسے چل جاتی ہے کہ آپ صحت یاب ہو جائیں گے یا آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں؟ پچھلی مرتبہ آپ شدید بیمار ہو گئے تھے اور ہمیں ایسے لگتا تھا کہ جیسے آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، چند گھڑیوں کے مہمان ہیں، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ آپ تندرست ہو جائیں گے۔ آپ تندرست ہو گئے تھے، لیکن اس مرتبہ فرما رہے ہیں کہ آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ بابا جان یہ بات آپ کو پتہ کیسے چل جاتی ہے کہ آپ صحت یاب ہو جائیں گے یا دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں؟ آپ کا آخری وقت آ گیا ہے، یہ بات آپ کو پتہ کیسے چلتی ہے؟ تو ان بزرگوں نے فرمایا، بیٹو بات دراصل یہ ہے، راز دراصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک مجلس میں نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان سنا تھا کہ جو شخص دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لے گا۔ تب سے اب تک میرا یہ معمول رہا ہے کہ میں روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں۔ پچھلی مرتبہ جب میں بیمار ہوا تھا تو حدیث شریف کے مطابق مجھے جنت میں میرا ٹھکانہ نہیں دکھایا گیا تھا، جس سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ میں اس بیماری میں موت کا شکار نہیں ہوں گا۔ اللہ نے چاہا تو صحت یاب ہو جاؤں گا۔ میں صحت یاب ہو گیا تھا، لیکن اس دفعہ بات دوسری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، مجھے اس مرتبہ جنت میں میرا ٹھکانہ دکھا دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اب تم جو انتظامات کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ اور پھر ویسے ہی ہوا، 3-4 روز بعد ہی وہ بزرگ ایمان کی حالت سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، آپ بھی سچی اور پکی نیت کریں کہ آج سے مرتے دم تک کم از کم 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنے کو اپنا وظیفہ بنائیں گے۔ کمنٹس میں اپنی نیتوں کا اظہار بھی کیجیے گا، اور دیکھیں یہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں ٹائم ہی کتنا لگتا ہے۔ درود پاک کا کوئی بھی مختصر صیغہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور 20 سے 25 منٹس میں آسانی کے ساتھ آپ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور دیکھیں اس 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ جہاں آپ کی آخرت سنورے گی، اللہ نے چاہا تو دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی نصیب ہوگی، اور ہر طرح کی دکھوں، پریشانیوں، مصیبتوں سے آپ کو نجات نصیب ہوگی۔
میں ایک اسلامی بہن کی آپ کو بہار سناتا ہوں. جب یہ بہار سنیں گے نا آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور درود پاک کی کثرت پر آپ کا اعتقاد یقین مزید پختہ ہو جائے گا اور درود پاک کا وظیفہ آپ کے معمولات میں شامل ہو جائے گا. ایک بہن کا کہنا ہے کہ ہمارے حالات بہت زیادہ خراب تھے، ہم معاشی بدحالی کا شکار تھے، گھریلو حاجات بڑی مشکل سے پوری ہوتی تھی، گھریلو خرچہ کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا. وہ کہتی ہیں کہ میں اسکول ٹیچر تھی اور جو میری ارننگ تھی وہ بہت معمولی تھی اور میں نے جو ہے وہ کمیٹی ڈالی ہوئی تھی، لوگوں نے میرے پاس کمیٹی ڈالی ہوئی تھی اور کہتی ہیں کہ ہوا یوں کہ خرچ بہت زیادہ تھا اور ہمیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. مجھے پیمنٹ کی حاجت تھی، میں نے اس کمیٹی میں سے پیمنٹ نکال کر خرچ کر ڈالی اور یہ سوچا کہ میں ارینج کر لوں گی، جب وقت آئے گا پیمنٹ ادائیگی کا جس ممبر کی کمیٹی جس کو دینی تھی تو جیسے ہی وقت آئے گا مہینہ پورا ہوگا تو کہیں سے ارینج کر کے دے دوں گی. لیکن کہتی ہیں کہ میں بہت پریشان تھی کہ وقت قریب آنا شروع ہو گیا تھا لیکن میرے پاس کہیں سے بھی پیسے کی کلیکشن نہ ہوئی. میں نے ہر کسی سے پیسے اپنے فیملی ممبر سے مانگ کر دیکھ لیے لیکن مجھے کوئی قرض دینے کو تیار نہیں تھا. دیکھیں جب اس طرح کے حالات ہو نا تو پھر کوئی یقین بھی نہیں کرتا، کوئی ساتھی کوئی ہمسفر نہیں بنتا اور کوئی یقین بھی نہیں کرتا، کوئی مدد بھی نہیں کرتا. وہ کہتی ہیں کہ اس کڑے وقت میں نے درود پاک کا سہارا لیا. کہتی ہیں کہ 1000 مرتبہ میں نے کامل توجہ کے ساتھ درود پاک یقین کامل کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا اور کہتی ہیں کہ درود پاک پڑھتی اور اس کے ساتھ ساتھ رو رو کر اللہ کریم سے دعا کرتی کہ اللہ کریم کرم فرمائے، میری حاجت کو پورا فرمائے، مجھے پیسے مل جائیں کہ میں کسی طرح کہیں سے پیسے آ جائیں کہ میں جو ہے وہ کمیٹی دے کر سرخرو ہو جاؤں اور میرے جو معاملات ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، رزق کی تنگی ہے، یہ معاملات بھی سالو ہو جائیں. کہتی ہیں کہ رو رو کر میں نے دعا مانگنا شروع ہو گئی اور 2 دن صرف رہتے تھے. کہتی ہیں کہ میں بڑی پریشان تھی اور میں ذہنی طور پر بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی کہ کیا بنے گا، میری عزت کا کیا بنے گا، میرا ٹرسٹ تو ٹوٹ جائے گا اور لوگوں پر جو میرا یقین ہے وہ سب ٹوٹ جائے گا. کہتی ہیں کہ میں درود پاک کی کثرت کرتی جا رہی تھی. کہتی ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین صرف ابھی 2 دن باقی تھے کہ میرے بھائی کی مجھے کال آئی میرے پاس اور کہنے لگے کہ بہن میں آپ کو 40,000 روپے میں آپ کو گفٹ بھیج رہا ہوں اور آپ نے انکار نہیں کرنا اور ان کو آپ نے رکھ لینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتی ہیں کہ میں حیران پریشان کیونکہ میں نے اپنے بھائی سے تو رقم کا تقاضا ہی نہیں کیا تھا، میں نے تو ڈیمانڈ ہی نہیں کی تھی پیسوں کی اور اللہ کریم نے کرم فرمایا، کیسا سبب بنا دیا اور اللہ کریم نے مجھے میری پریشانی سے نجات عطا فرمائی اور میں کمیٹی کی ادائیگی میں کامیاب ہو گئی. تو درود پاک کا وظیفہ یہ ہے ہی ایسا بابرکت وظیفہ کہ ناممکن کو ممکن میں بدل دینے والا بہترین اور پاورفل وظیفہ ہے. اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ثواب کی نیت سے شیئر بھی کیجیے گا.